जिस दीन ने भीख मांगने से सबसे ज़्यादा मना किया हो, मोहब्बत से कमाने, खाने और कोशिश और जदोजहद से रोज़ी हासिल करने पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है, उसी दीन के नाम लेवाओं में भिखारियों का तनासुब सबसे ज़्यादा हो। हर चौराहे, गली कोचे, ट्रैफिक सिग्नल और मस्जिद के सामने भीख मांगने वालों की भीड़ दिखाई दे तो ये किस कदर अफसोसनाक और बाइसे शर्म बात है। आप तमाम सामाईन को खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी प्रोफेशनल भिखारियों और मानने वालों को भीख देते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़े अमल क्या था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में फरमान क्या है। तो ज़रा गौर से इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, भीख एक ऐसी लानत है जिसने हमारे पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले रखा है। आप अपने घर की चार दीवारी में बैठे हों तो घर पर मांगने वालों का एक तांता बंधा रहता है। आप घर की दहलीज से बाहर कदम निकालें तो दुकानों पर, गली चौराहों पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर और इसके साथ साथ मस्जिद जैसी बाबरकत जगहों पर भी सवाल करने वालों की कमी नहीं आती। इनफरादी सतह पर तो छोड़िए, बहैसियत कौम भी हम मांगने वालों में शुमार होते हैं। आए रोज़ हम ये खबर सुनते हैं कि हुक्मरानों ने IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए दरख्वास्त कर दी है और यूं बहैसियत कौम भी हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक जलील और रुस्वा हो रहे हैं। ख्वातीन व हज़रात, अगर आप इन प्रोफेशनल मांगने वालों और भिखारियों को 10-10, 20-20 रुपए की खैरात देते हैं तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी उनका तर्ज़े अमल क्या था और उन लोगों की हिदायत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक अंसारी ने आपके पास आकर मदीना में सवाल किया, यानी आपसे मदद तलब की। अब ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि हम वाक़यात को तफसीलन सुनाएं, इसमें ये बात गौर करने वाली है कि सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आकर मांग रहे हैं तो गोया वो असहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, यानी वाकई वो मदद के तालिब होंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कोई चीज़ है? वो कहने लगा कि हाँ, एक टाट और एक प्याला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ। वो सहाबी अपने घर वापस गया और उन दोनों चीज़ों को उठाकर आपकी खिदमत में ले आए। आपने उनको हाथ में लेकर फरमाया कि कौन इन दोनों चीज़ों को खरीदना चाहता है। एक आदमी ने कहा कि मैं 1 दरहम में इसे खरीदता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 दरहम से ज्यादा कौन देता है, और आपने ये बात 2-3 बार दोहराई तो एक आदमी कहने लगा कि मैं इन चीज़ों को 2 दरहम में खरीदता हूँ। आपने 2 दरहम लेकर वो चीज़ें उस आदमी को दे दी और अब आपने उस अंसारी की तरफ अपनी तवज्जो की। आपने अपने उस सहाबी को 1 दरहम देकर फरमाया कि इसका घर वालों के लिए खाना खरीद लो और दूसरे दरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास आओ। जब वो बाजार से कुल्हाड़ी लेकर आया तो आपने अपने दस्ते मुबारक से उसमें लकड़ी का दस्ता ठोंका, फिर उसे फरमाया कि जाओ जंगल से लकड़ियां काट कर यहाँ लाकर बेचा करो और 15 दिन के बाद मेरे पास आना। दोस्तों, 15 दिन के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वो शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आकर बताया कि उसने 10 दरहम जोड़े हैं, चंद दरहमों का कपड़ा खरीदा और चंद का खाना और आसूदा हाल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुखातिब करते हुए कहा कि ये तेरे लिए इस चीज़ से बेहतर है कि क़यामत के दिन सवाल करने की वजह से तेरे चेहरे पर पूरा निशान हो। ख़वातीन व हज़रात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के वाक़े में 2 पहलू पोशीदा हैं। यानी एक तो बज़ाहिर हम साफ देख रहे हैं कि मांगने वालों के लिए एक सबक है, लेकिन दूसरा वो लोग जो खैरात उन प्रोफेशनल भिखारियों को देते हैं उनके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में, इस वाक़े में एक सबक पोशीदा है। इस वाक़े में ये बात तो तय है कि वो सहाबी कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर झूठ ना बोलते। अब देखिए कि जिस शख्स के घर का कुल असासा एक टाट और एक प्याला हो, क्या उसके मोहताज होने में कुछ शक रह जाता है?
لیکن کیونکہ وہ معذور نہیں تھا بلکہ قاوی اور کمانے کے قابل تھا، لہذا آپ نے اسے کچھ دینے کے بجائے دوسری راہ تجویز فرمائی، یعنی محنت کی طرف اس کا خیال کروایا۔ پھر اسے عزت نفس کا سبق دے کر کسب حلال اور محنت کی عظمت اور اہمیت بتلائی، جس سے وہ چند دنوں میں آسودہ حال ہو گیا۔ یہ تھا ہمارے پیارے آقا کا انداز۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت زدہ شخص کے مانگنے پر مکمل پابندی لگائی ہے۔ صحیح مسلم میں آپ سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ جو کسی چیز کا ضامن ہو اور اس پر ضمانت پڑ جائے جس کا وہ اہل نہ ہو، وہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے اور پھر رک جائے۔ دوسرا وہ جسے ایسی آفت پہنچے کہ اس کا سارا مال تباہ کر دے، وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو فاقے کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معتبر شخص اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، اسے سوال کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ان 3 قسم کے لوگوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ گویا یہ اصول ہمیشہ کے لیے طے کر دیا گیا کہ اسلام میں بھیک مانگنا منع ہے۔ اسلام ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں محنت مزدوری کر کے کمانے اور کھانے پر زور دیا جاتا ہے۔ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی اجازت صرف مجبوری کی حد میں ہے۔ اسلام میں پیشہ وارانہ بھیک مانگنے اور اسے اپنا خاندانی حق سمجھنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اس قدر مال ہے جو اس کو غنی کر دے، تو وہ سوال کے ذریعے آپ کی کثرت طلب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ گناہ کی حد کیا ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر جو اس کے لیے صبح اور شام کی غذا کا کام دے سکے۔ ایک اور روایت میں یہی الفاظ اس صورت میں ہیں کہ 1 دن یا 1 رات اور 1 دن پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو۔ دوستو، اب ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ وہ لوگ جو ہمیں ہر جگہ پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو پروفیشنل گداگر ہیں، وہ تو اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ان پر ترس کھا کر جو انہیں مدد کرنے کے بہانے سے ان کی مٹھی میں 10-20 روپے چپکا دیتے ہیں، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا اور آپ کو ان کا طرز عمل بتا دیا کہ جب ایک صحابی ان سے مدد طلب کرنے آئے تو آپ نے اسے محنت کی راہ دکھائی، یعنی اس کی اس طرح مدد فرمائی کہ وہ حلال رزق کمانے کی طرف جائے، نہ کہ بھیک مانگنے کی طرف۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے، تو آپ ان لوگوں کا انتخاب کیجئے جو تنگ دست ہوں تو ضروری ہے، مگر وہ بھیک مانگنے کے بجائے ان کی غیرت اس چیز سے گوارا نہیں کرتی کہ وہ ہاتھ کسی کے آگے دراز کریں، بلکہ وہ محنت کو ترجیح دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی بسر اوقات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مترادف قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس ایک دانے کی سی ہے جو اگتا ہے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، یوں ہی اللہ کئی گنا بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسیع علم والا ہے۔ دوستو، اس فرمان کے بعد تو کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے مطابق بھیک مانگنے والوں کی اور اس مافیا کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، اور کسی کی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔
کہ آپ کسی بھی محنت کرنے والے کسی بھی مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا انتخاب کیجیے جو بھیک مانگنے پر اپنی عزت نفس کو ترجیح دیتے ہیں اور محنت سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پر کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہاں پر فوڈ سرو کرنے والے کو آپ ٹپ کی صورت میں اضافی رقم دے کر مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے مزدور وغیرہ بلاتے ہیں تو اس کو اس کی محنت سے زیادہ، طے شدہ اجرت سے زیادہ آپ دے کر بھی اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان ہے کہ القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور اگر آپ اللہ کے دوست کی مدد کریں گے تو اللہ آپ پر راضی ہوگا۔ یاد رکھیے کہ رب سے مانگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور جو لوگ ہر ایک سے ہر وقت ہر چیز مانگتے ہیں انہیں ان سے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے ہی کو بھیک کہتے ہیں، اور یہ انسان کی غیرت و حمیت کے خلاف ہے۔ اس سے خودداری ختم اور شرم و حیا جاتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نچلا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ آئندہ ان پروفیشنل بھکاریوں کی حوصلہ شکنی کریں گے اور اس مافیا کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ختم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ضرور ادا کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔